एक शेर सबसे पहले, उसके बाद में एक गज़ल अर्ज़ करती हूँ कि चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए। चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए, मगर इसका मुझको यकीन नहीं मेरे खत भी तुमने जला दिए। चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए, मगर इसका मुझको यकीन नहीं मेरे खत भी तुमने जला दिए। और हाजिर करती हूँ ये शेर गज़ल के लिए। मुझे खास तौर पर हुक्म मिला है कि क्योंकि वक्त भी सबके हिस्से में बहुत कम आया है, तो मैं चाहती हूँ कि सीधे सीधे आपको एक गज़ल से जोड़ूँ, एक मतला और चंद अशआर। मैंने सुबह समझ लिया कहीं ये भी शाम में अलम न हो, जिसमें सुबह समझ लिया कहीं ये भी शाम में अलम न हो, जिसमें सुबह समझ लिया, जिसमें समझ लिया कहीं ये भी शाम अलम ना हो। मेरे सर की आपने खाई जो, मेरे सर की आपने खाई जो, कहीं ये भी झूठी कसम न हो। आपने खाई जो, कहीं ये भी झूठी कसम न हो। आपने खाई जो, अपने मतलब हाजिर करती हूँ। वो जो है बेसबब ये करम भी उनका सितम न हो। वो जो मुस्कुराए है बेसबब ये करम भी उनका सितम न हो। मैंने प्यार जिसको समझ लिया, मैंने प्यार जिसको समझ लिया, कहीं ये भी मेरा भरम न हो। मैंने प्यार जिसको समझ लिया, कहीं ये भी मेरा भरम न हो। मैंने प्यार जिसको समझ लिया। और हाजिर करती हूँ ये शेर भी इसमें। तू जो है बेवादा ना सका, तो बहाना ऐसा बना लिया। तू जो है बेवादा ना सका, तो बहाना ऐसा बना लिया कि तेरा वकार भी कम ना हो, मेरा एतबार भी कम ना हो। कि तेरा वकार भी कम ना हो, मेरा एतबार भी कम ना हो। कि तेरा वकार भी कम ना हो। आप दाद दे सकते हैं अगर चाहें तो। पहले पढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा आपके हंसने की ज़रूरत होती है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा आपको हिम्मत देनी है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से पढ़ती हूँ उसी तरह से पढ़ूँ। आप लोगों का साथ चाहिए। एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म है, मैं हाजिर करके इजाज़त चाहूँगी, कोशिश करती हूँ। जिसे देख कर मैं छिटक गई, उसे और से
جسے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی اسے اور سے دیکھ لوں یہ چمک رہا ہے جو آئینہ یہ چمک رہا ہے جو آئینہ کہیں تیرا نقش قدم نہ ہو جو آئینہ کہیں تیرا نقش قدم نہ ہو یہ چمک رہا ہے جو آئینہ حاضر کرتی ہوں یہ شعر بھی میرے منہ سے نکلا یہ برملا تجھے شاد کام رکھے خدا میرے منہ سے نکلا یہ برملا تجھے شاد کام رکھے خدا پیام لایا ہے یار کا تیری عمر خضر سے کم نہ ہو پیام لایا ہے یار کا تیری عمر خضر سے کم نہ ہو تو پیام لایا ہے یار کا بہت بہت شکریہ ایک مطلع اور دو شعر اور حاضر کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کا حکم ہو تو ایک مطلع اور دو شعر دیکھتے دیکھتے آج یہ کیا ہوا دیکھتے 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 آج یہ کیا ہوا دامنے ضبط ہاتھوں سے چلنے لگا دیکھتے دیکھتے آج یہ کیا ہوا دامنے ضبط ہاتھوں سے چلنے لگا تیرا بخشا ہوا درد و غم آج پھر اشک بن بن کے آنکھوں سے ڈھلنے لگا تیرا بخشا ہوا درد و غم آج پھر اشک بن بن کے آنکھوں سے ڈھلنے لگا تیرا بخشا ہوا درد و غم آج پھر اور یہ شعر بھی حاضر ہے ایک مہکا ہوا گلستہ ساتھ تھا تو میرے ساتھ تھا تو جہاں ساتھ تھا ایک مہکا ہوا گلستہ ساتھ تھا تو میرے ساتھ تھا تو جہاں ساتھ تھا جب سے بدلی ہے ظالم نگاہیں تیری یہ زمانہ بھی آنکھیں بدلنے لگا یہ بدلی ہے ظالم نگاہیں تیری اور آخری شعر پڑھتی ہوں سلسلے کا میں تو سمجھی انہیں بھول بیٹھی ہوں میں ہائے لیکن اچانک یہ کیا ہو گیا میں تو سمجھی انہیں بھول بیٹھی ہوں میں ہائے لیکن اچانک یہ کیا ہو گیا آج بے ساختہ ان کی یاد آ گئی بیٹھے بیٹھے میرا دل مچلنے لگا آج بے ساختہ ان کی یاد آ گئی بیٹھے بیٹھے میرا دل مچلنے لگا آج بے ساختہ ان کی یاد آ گئی بہت مجھے ٹوٹتے ہوئے سورج مجھے ڈوبتا ہوا سورج اس لیے پسند ہے کہ کل یہ پھر نئے حوصلے کے ساتھ نکلے گا اس شخصیت کا نام ہے خوشبو ارشاد ہندوستان ہو یا ہندوستان سے باہر ان کا مزاج اور ان کی شاعری منفرد لب و لہجے کے لیے مشہور رہی ہے
میں معتبر گزارش کروں کہ ہمیں خوشی اب ٹھیک ہے. ایک مسئلہ اور دو شیئر کر رہا ہوں کہ خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں. خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں. ریشم بننے والے کیڑے ریشم میں مر جاتے ہیں. خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں. ریشم بننے والے کیڑے ریشم میں مر جاتے ہیں. کیا کہنے. رفتہ رفتہ سب تصویریں مبہم ہونے لگتی ہیں. رفتہ رفتہ سب تصویریں مبہم ہونے لگتی ہیں. کتنے چہرے ایک بوسیدہ البم میں مر جاتے ہیں. رفتہ رفتہ سب تصویریں مبہم ہونے لگتی ہیں. کتنے چہرے ایک بوسیدہ البم میں مر جاتے ہیں. اور یہ تو سچ ہے امیدیں خوابوں کو زندہ رکھتی ہیں. یہ تو سچ ہے امیدیں خوابوں کو زندہ رکھتی ہیں. ان خوابوں کا کیا جو چشمے پورنم میں مر جاتے ہیں. یہ تو سچ ہے یہ تو سچ ہے امیدیں خوابوں کو زندہ رکھتی ہیں. ان خوابوں کا کیا جو چشمے پورنم میں مر جاتے ہیں. بارش کے موسم میں کچھ فصلوں کی پیاس تو بجھتی ہے. بارش کے موسم میں کچھ فصلوں کی پیاس تو بجھتی ہے. لیکن کتنے ہی پودے اس موسم میں مر جاتے ہیں. بارش کے موسم میں کچھ فصلوں کی پیاس تو بجھتی ہے. لیکن کتنے ہی پودے اس موسم میں مر جاتے ہیں. اس بستی میں رہنے والے شاید سبھی ہم جیسے ہیں. اس بستی میں رہنے والے شاید سبھی ہم جیسے ہیں. خوشیوں کی امید میں جیتے ہیں غم میں مر جاتے ہیں. اس بستی میں رہنے والے شاید سبھی ہم جیسے ہیں. خوشیوں کی امید میں جیتے ہیں غم میں مر جاتے ہیں. ریشم بننے والے کیڑے ریشم میں مر جاتے ہیں. اور ایک تازہ غزل سنو بھائی. مطلب کر رہا ہوں کہ شام تک پھر رنگ خوابوں کا بکھر جائے گا کیا. شام تک پھر رنگ خوابوں کا بکھر جائے گا کیا. رائے گاہ ہی آج کا دن بھی گزر جائے گا کیا. شام تک پھر رنگ خوابوں کا بکھر جائے گا کیا. رائے گاہ ہی آج کا دن بھی گزر جائے گا کیا. ڈھونڈنا ہے گپ اندھیرے میں مجھے ایک شخص کو. ڈھونڈنا ہے گپ اندھیرے میں مجھے ایک شخص کو. بہت آپ کا ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے ویسے ہی سنا جیسے انہیں پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ حضرات. آئیے ذرا کے دلی میں چاہتا ہوں کہ اس حالانکہ آپ خاموش نہیں ہیں خوب داد دے رہے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سزا تبدیل کی جائے. میرے بغل میں بہت ہی خوبصورت شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جناب رحمت اللہ خان. یہ بہت سے تشریف لائے ہیں. بہت ہی پڑھے لکھے انسان ہیں. بہت سادہ مزاج ہیں. کسی نے دل میں یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ ارینج میرج میں اور جٹل میرج میں فرق کیا ہوتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ صاحب لو میرج میں اور ارینج میرج میں فرق کیا ہوتا ہے. انہوں نے کئی لوگ مل گئے تھے تو وہ جو ہے لو میرج ہے اور کوئی خوشی کر لے. 5 سال
سال چھوٹے اپنے بچے کو سائیکل کے 4 سال سے چھوٹا بچہ ہے سائیکل میں اٹھا کے لے جا رہے تھے، ہر 2 منٹ کے بعد اس کے سر پہ ایک چپک لگا دیتے تھے، بچہ رونے لگتا تھا. تو ان کے پیچھے ایک صاحب چل رہے تھے، انہوں نے کہا صاحب یہ عمل تو بہت برا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے آپ اس کو ہر 2 منٹ پہ ایک چپک مار دیتے ہیں. انہوں نے کہا معاف کیجیے گا، میری سائیکل میں گھنٹی نہیں ہے. لوگ راستہ دے دیتے ہیں بتا کہ شاعری یوں ہوتا ہے کہ اپنے اوپر رکھنا پڑتا ہے، آپ کو ہنسانے کے لیے، آپ کو خوش رکھنے کے لیے، اور وہ معیار آپ تک پہنچانے کے لیے جو قدم مزاح کا ہونا چاہیے. ایک بہت ہی اچھی بہت بزرگ شاعر نے شعر کہا تھا کہ جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ، ابا غازی پوری کا شعر ہے کہ جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ، بیگم ہوئی فرار اسی مولوی کا. جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ، بیگم ہوئی فرار اسی مولوی کے ساتھ. تاؤ مارا ہوئے مولوی بچیس، وہ میری بھی کے ساتھ ہے مولوی بھی کے ساتھ. اور وہ بھرپور معیار ہے جناب رحمۃ اللہ اچانک کی شاعری میں. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ شعر اور ان شاء اللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جناب رحمۃ اللہ اچانک السلام علیکم حضرات. آج چونکہ 19 سال کا جشن منایا جاتا ہے اور اردو کا یہ مشاعرہ ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اردو کو ترقی دینے کے لیے بہت ساری ترکیبیں لوگ کرتے ہیں آگے بڑھانے کے لیے. ایک ترکیب میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپس میں اتفاق و محبت بڑھائیے. آپس میں اتفاق و محبت بڑھائیے، مہر و وفا خلوص کی بستی بسائیے، اور اس سر زمین پہ شان سے جینے کے واسطے بچوں کو مار مار کے اردو آپس میں اتفاق و محبت بڑھائیے، مہر و وفا خلوص کی بستی بسائیے، اور اس سر زمین پہ شان سے جینے کے واسطے بچوں کو مار مار کے اردو پڑھائیے. آئیے 4 مصرے میں فرمائیں کہ ذکر شب وصال کیے جا رہا ہوں میں. ذکر شب وصال کیے جا رہا ہوں. ذکر جب وقت گزرتا ہے تو وہ سب باتیں یاد آتی ہیں پرانی والی، تو اب یاد آ رہی ہیں کہ ذکر شب وصال کیے جا رہا ہوں میں، اور رو رو کے آنکھ لال کیے جا رہا ہوں میں. اب بیوی کے بھاگ جانے کا غم کیا کروں بیا، رشتوں میں انتقال کیے جا رہا ذکر شب وصال کیے جا رہا ہوں میں، رو رو کے آنکھ لال کیے جا رہا ہوں میں. اب بیوی کے بھاگ جانے کا غم کیا کروں بیا، قسطوں میں انتقال کیے جا رہا ہوں. اور 4 مصرے دیکھیں کہ کچھ قانون ایسے بن جاتے ہیں کہ بڑا معاملہ آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ نیا قانون جب سے بن گیا یہ خوف رہتا ہے. نیا قانون جب سے بن گیا یہ خوف رہتا ہے، خدا معلوم کب مجروح میری شان ہو جائے. نیا قانون جب سے بن گیا یہ خوف رہتا ہے، خدا معلوم کب مجروح میری شان ہو جائے. اب میں اپنی پیاری بیوی کو اسی ڈر سے نہیں چھوتا کہیں نہ چھیڑ خانی میں میرا چالان ہو. نیا قانون جب سے بن گیا یہ خوف رہتا ہے، خدا معلوم کب مجروح میری شان ہو جائے. اب میں اپنی پیاری بیوی کو اسی ڈر سے نہیں چھوتا کہیں نہ چھیڑ خانی میں میرا چالان ہو جائے. بھائی آپ کا شکریہ. اور دیکھیں کہ
نیا سال ہے تو سوچ رہا ہوں کہ اب پتہ نہیں گھر پہنچوں گا کہ نہیں. نئے سال آنے کا تو یہیں سے مبارکباد تو کسی نہ کسی شکل میں ہم آپ کو گھر تک پہنچائیں گے. پہنچی جائے گی. اے میری بیوی نیا سال مبارک ہو تجھے. اے میری بیوی نیا سال مبارک ہو تجھے. شہر کے بوڑھوں کی مسکان مبارک ہو. بیٹھے بیٹھائے یہ جنجال مبارک ہو تجھے. ایک نیا بیٹا نیا لال مبارک. جب ذرا چونکا تو بچوں کی نظر آئی خطا. کوئی گلی بدہن ہے کوئی کنڈا بکنا. تو نے 10 سال میں 10 لال نوازے مجھ کو. تیرے احسانوں کا اللہ کھلا دے تجھ کو. یہ نیا سال بھی ایک پھول کھلا جائے گا. جلوے کثرت اولاد دیکھا جائے گا. آئیے دوسرے اور دوسرے ایسا منور صاحب کہنا چاہیں گے کہ جو روزے معیشت دیکھیے مطلب کی چیزیں جب آتی ہیں تو کیسے کیسے کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھے گا کہ جو روزے معیشت فرشتے آئے سوال کرنے جواب لینے. جو روزے معیشت فرشتے آئے سوال کرنے جواب لینے تو ہر ایک مردہ پکار اٹھا. وہاں سے پہلے جو روزے محشر فرشتے آئے سوال کرنے جواب لینے تو ہر ایک مردہ پکار اٹھا. وہاں سے پہلے بزم شورا میں شیخ آئے شراب لے کر کباب. جو بزم شورا میں شیخ آئے شراب لے کر کباب لے کر تو ہر ایک شاعر پکار اٹھتا. اور دیکھیے انسان 4 مصرے میں پڑھوں گا. سب سے کم پڑھا لکھا یا نہیں ہوں اس لیے میں کچھ کہوں گا نہیں. آپ لوگ سمجھتے ہوئے کہ انسانیت کا جذبہ دکھانے لگے ہیں لوگ. انسانیت کا جذبہ دکھانے لگے ہیں لوگ. غیروں کے کام شوق سے آنے لگے ہیں لوگ. افاقہ کشید کے ذوق سے گش کھا کے جب گرا مرغی سمجھ کے جوتا سنانے لگے. انسانیت کا جذبہ دکھانے لگے ہیں لوگ. غیروں کے کام شوق سے آنے لگے ہیں لوگ. افاقہ شکریہ صاحب فاقہ کشید کے ذوق سے گش کھا کے جب گرا مرغی سمجھ کے جوتا سنانے لگے ہیں لوگ. آئیے ایک مطلب دو شیخ کہ نفائل نفعول نفائلات سے ہے. نفائل نفعول نفائلات سے ہے. غریب خانے کی زینت تو دار خاص ہے اور شرافتوں کا جو اظہار میری ذات سے ہے. یہ بھی مطلب ہے لہذا فرمائیں شرافتوں کا جو اظہار میری ذات سے ہے. یہ معجزہ میری بیوی کی 1 لاکھ سے ہے. شرافتوں کا جو اظہار میری ذات سے ہے یہ معجزہ میری بیوی کی 1 لاکھ سے ہے. اور تم اپنے حسن کی خیرات بانٹتے رہنا. تم اپنے حسن کی خیرات بانٹتے رہنا کہ جانو مال کی پاکیزگی زکات سے ہے. تم اپنے حسن کی خیرات بانٹتے رہنا کہ جانو مال کی پاکیزگی زکات سے ہے. ایک مطلب 2 شعر ہے. ہاں یہ 4 مصرے 1 منٹ کے لیے سنجیدہ ہو جائیں گے آپ کہ ذرا سی بے اصولی سے قداور ڈوب جاتا ہے. ذرا سی بے اصولی سے قداور ڈوب جاتا ہے. اب کبھی تھوڑے سے پانی میں شناور ڈوب جاتا ہے.
کبھی تھوڑے سے پانی میں شناور ڈوب جاتا ہے، اور کہاں بھاگے چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب، ادھر سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے۔ کراچی بے وصولی سے قداور ڈوب جاتا ہے، کبھی تھوڑے سے پانی میں شناور ڈوب جاتا ہے، اور کہاں بھاگے چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب، ادھر سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے۔ اور شکریہ شکریہ۔ ادھر سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے۔ ایک مطلب دو شعر اور تھے۔ خواب اپنا نیا سناؤں کیا، خواب اپنا نیا سناؤں کیا، خواب اپنا نیا سناؤں کیا، پھر خدائی کہیں کراؤں کیا، خواب اپنا نیا سناؤں کیا، پھر خدائی کہیں کراؤں کیا، اور آپ کو آپ سے لڑاؤں کیا، آپ کو آپ سے لڑاؤں کیا، پھر الیکشن میں جیت جاؤں کیا، آپ کو آپ سے لڑاؤں کیا، پھر الیکشن میں جیت جاؤں کیا، اور چھیڑ خانی میں جیل جاؤں کیا، چھیڑ خانی میں جیل جاؤں کیا، چوک پر ان کو گدگداؤں کیا، چھیڑ خانی میں جیل جاؤں کیا، چوک پر ان کو گدگداؤں کیا، اور وہ یہاں تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی کھٹیا وہیں بچھاؤں کیا، وہ یہاں تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی کھٹیا وہیں بچھاؤں کیا۔ اور یہ آخری شعر ہے کہ ایک ہفتے سے گھر میں فاقہ ہے، ایک ہفتے سے گھر میں فاقہ ہے، اپنے بھائی کو آزماؤں کیا، ایک ہفتے سے فاقہ ہے، ایک ہفتے سے گھر میں فاقہ ہے، اپنے بھائی کو آزماؤں کیا۔ جناب رحمۃ اللہ اچانک پہلا اچانک ہے جس کے آگے رحمۃ اللہ لگایا تھا، ان کے نہیں ہوئی جناب رحمۃ اللہ اچانک کا کلام حضرات بہت تفصیل سے میں نے تمام شعراء کرام کو اب تک جنہوں نے کلام پیش کیا، جیسے بھی ایک دو لفظیات میرے پاس تھے میں نے بلایا۔ ایک شاعر ایسا ہے جس سے میں حکم دے سکتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کرے، اور وہ ہے کلیم قیصر۔ میں چاہتا ہوں کہ میں چند شعرات حوالے کروں۔ بہت شکریہ حضرت۔ چند شعر حاضر کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے، چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے، عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے، چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے، عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے، جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے۔ ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کر رہا ہوں۔ کیا ہے کہ خیریت کی چاہ میں سب اپنے بیگانے گئے، خیریت کی چاہ میں، محترم قاری انور صاحب ایک زمانے کے بعد دیکھ رہا ہوں، خیریت کی چاہ میں سب اپنے بیگانے گئے، شاخ پھل دینے لگی تب پیڑ پہچانے گئے، خیریت کی چاہ میں سب اپنے بیگانے گئے، شاخ پھل دینے لگی تب پیڑ پہچانے گئے، شہر میں تو رخصتی دہلیز تک محدود ہے، گاؤں میں پکی سڑک تک لوگ پہنچانے گئے، شہر میں تو رخصتی دہلیز تک محدود ہے، گاؤں میں پکی سڑک تک لوگ پہنچانے
پہنچانے کے، گاؤں میں پکی سڑک تک لوگ پہنچانے گئے. ایک مسئلہ یہی سادہ تھا ملازم فرما نے عرض کیا ہے کہ ضروری ہے سفر، لیکن سفر اچھا نہیں لگتا. ضروری ہے سفر لیکن سفر اچھا نہیں لگتا. بہت دن گھر پہ رہ جاؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا. ضروری ہے سفر لیکن سفر اچھا نہیں لگتا. بہت دن گھر پہ رہ جاؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا. بہت دن گھر پہ رہ جاؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا. ایک چھوٹی سی غزل ترنم میں حاضر کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت میری ذمہ داری کچھ اور ہے. بہرحال میں پیش کروں نظر میں عناصر اربع، آگ پانی اور ہوا مٹی. کی بہت سے اشعار آپ نے سنے ہوں گے، غزلیں سنی ہوں گی، نظمیں سنی ہوں گی. وہاں سے میں مٹی پہ غزل سنانا چاہتا ہوں. اور بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن یہ کوشش کی ہے میں نے کہ محاورے میں یہ غزل ہو جائے تو نظر فرما. زندگانی کا فلسفہ مٹی، زندگانی کا فلسفہ مٹی، آگ پانی ہے اور ہوا مٹی. آگ پانی ہے اور ہوا مٹی. دل سے جو مانیے تو سب کچھ ہے. دل سے جو مانیے تو سب کچھ ہے، ورنہ سب دیوی دیوتا مٹی. ورنہ سب دل سے جو مانیے تو سب کچھ ہے. دل سے جو مانیے تو سب کچھ ہے، ورنہ سب دیوی دیوتا مٹی. ورنہ سب دیوی دیوتا مٹی. ملاحظہ فرمائیں، تیرے دکھ کا علاج ہے سونا. تیرے دکھ کا علاج ہے سونا. تیرے دکھ کا علاج ہے سونا. میرے ہر درد کی دوا مٹی. میرے ہر درد کی دوا. تیرے دکھ کا علاج ہے سونا. تیرے دکھ کا علاج ہے سونا. میرے ہر درد کی دوا مٹی. میرے ہر درد کی دوا مٹی. آگ پانی ہے ہوا مٹی. ملاحظہ فرمائیں، ایک ننھے سے بیج کو ایک دن، ایک ننھے سے بیج کو ایک دن، ایک ننھے سے بیج کو ایک دن کر ہی دیتی ہے کیا سے کیا مٹی. کر ہی دیتی ہے کیا سے کیا مٹی. کر ہی دیتی ہے کیا سے کیا مٹی. آگ پانی ہے اور ہوا مٹی. جناب سر ملازم فرمائے پیش کر رہا ہوں، بہت دور سے آپ تشریف لائیں. شیراز کر رہا ہوں ملازم فرمائے. کر ہی دیتی ہے کیا سے کیا مٹی. آگ پانی ہے اور ہوا مٹی. جس کو غم تھا میرے نہ ہونے کا،
جس کو غم تھا میرے نہ ہونے کا، جس کو غم تھا میرے نہ ہونے کا، سب سے پہلے وہ دے گیا میٹھی، سب سے پہلے۔ جس کو غم تھا میرے نہ ہونے کا، جس کو غم تھا میرے نہ ہونے کا، سب سے پہلے وہ دے گیا میٹھی، سب سے پہلے وہ دے گیا میٹھی۔ آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی۔ شاعروں میں ہمارے تو بھی روتا ہے میں بھی روتا ہوں، تو بھی روتا ہے میں بھی روتا ہوں۔ تقریباً اسی رات کے لیے تو بھی روتا ہے میں بھی روتا ہوں، تو بھی روتا ہے میں بھی روتا ہوں، بھائی کیوں چھوڑ کر گیا میٹھی، بھائی کیوں چھوڑ کر گیا میٹھی، بھائی کیوں چھوڑ کر گیا میٹھی۔ آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی، آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی۔ آخری شعر میں ایک غزل زندگی بھی ہے قیصر، ایک غزل زندگی بھی ہے قیصر، ایک غزل زندگی بھی ہے قیصر، جس کا انتم ہے قافیہ میٹھی، جس کا انتم ہے قافیہ۔ ایک غزل زندگی بھی ہے قیصر، ایک غزل زندگی بھی ہے قیصر، جس کا انتم ہے قافیہ میٹھی، جس کا انتم ہے قافیہ میٹھی۔ آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی۔ میں ضرورت بھی محسوس کر رہا ہوں اور عقیدتاً مٹی میں ملا دے کے جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا، مٹی میں ملا دے کے جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا، دہلیز پہ رکھ دی کسی شخص نے آنکھیں اور روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا۔ زندگی کو ان سچی جذبات کو یکجا کر کے شاعری بنانا اور صرف عوام کے لیے، عوامی احساسات کے لیے جینا اور شعری لفظیات کو اس کو پیکر میں ڈالنا پوری ہنرمندی کے ساتھ جس شخصیت کا کارنامہ رہا ہے پوری دنیا میں، اس شخصیت کا نام ہے منور رانا۔ میں ناظم مجھے نہیں بلاتا ہے، آپ کی آوازوں میں آپ کی شخصیت بلاتے ہیں، آپ حضرات مجھے بلاتے ہیں۔ میں اس وقت بہت ہی ادب کے ساتھ ہر کے التماس لے کے عزت مآب منور رانا صاحب کی حضور چل رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، اور مجھ سے بہتر آپ منور رانا صاحب کو جانتے ہیں۔ جناب منور رانا مائک پر التماس ہے۔ کلیم کیسے چھوٹے ہیں میرے، سب سے پہلے مٹی مجھے دے کے چن دی۔ بہت اچھی نظامت کر رہا ہے ماشاء اللہ۔ اچھا کچھ نہ کچھ تو اچھا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے سسرالی ہیں۔ میں کر رہا ہوں
فٹ پاتھ پر بھی ہوگی محل کی زبان میں، ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں، آپ لطف لیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بظاہر 2 سال پہلے غزل یہ کہی تھی، کہیں چھپی ہوئی تھی، آپ لطف لیں غزل کا، کہ بظاہر خوب چاندی کٹ رہی ہے، بظاہر خوب چاندی کٹ رہی ہے، مگر نیچے سے مٹی کٹ رہی ہے۔ بظاہر خوب چاندی کٹ رہی ہے مگر نیچے سے مٹی کٹ رہی ہے، مگر نیچے سے مٹی کٹ رہی ہے۔ مبارک ہو نئے صوبوں پہ قبضہ، مبارک ہو نئے صوبوں پہ قبضہ، مگر سرکار دلی کٹ رہی ہے۔ مبارک ہو نئے صوبوں پہ قبضہ، مبارک ہو نئے صوبوں پہ قبضہ، مگر سرکار دلی کٹ رہی ہے۔ اور محبت میں یہی ہوتا ہے پیارے، محبت میں یہی ہوتا ہے پیارے، بجائے پھل کی انگلی کٹ رہی ہے۔ محبت میں یہی ہوتا ہے، محبت میں یہی ہوتا ہے پیارے، بجائے پھل کے انگلی کٹ رہی ہے، بجائے پھل کے انگلی کٹ رہی ہے۔ شعر یہ کہ بڑے شہروں کی قسمت میں لکھا ہے، بڑے شہروں کی قسمت میں لکھا ہے، یہاں ہر فصل کچی کٹ رہی ہے۔ بڑے شہروں کی قسمت میں لکھا ہے، یہاں ہر فصل کچی کٹ رہی ہے۔ تو شعر جہاں سے یاد آ رہا ہے نا، جی سر، ایک مطلب یہ ہے کہ فقیروں کی یہ بستی ہے، ایک لفظ ہے نا فراوانی، بوتار، آسانی سے جہاں چیزیں مل رہی ہوں، فقیروں کی یہ بستی ہے، فراوانی نہیں ہوگی۔ فقیروں کی یہ بستی ہے، فراوانی نہیں ہوگی، مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں۔ فقیروں کی یہ بستی ہے، فقیروں کی یہ بستی ہے، فراوانی نہیں ہوگی، مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی۔ میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں، کمرے میں نہیں سوتا، میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں، کمرے میں نہیں سوتا، میرے بچوں کو اب اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں، کمرے میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں، کمرے میں نہیں سوتا، میرے بچوں کو اب اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ ہے کہ یہ آنسو آپ کو رسوا کبھی ہونے نہیں دیں گے، یہ آنسو آپ کو رسوا کبھی ہونے نہیں دیں گے، میرے پالے ہوئے ہیں، ان سے نادانی نہیں ہوگی۔ یہ آنسو آپ کو میرے پالے ہوئے ہیں، یہ آنسو آپ کو رسوا کبھی ہونے نہیں دیں گے، میرے پالے ہوئے ہیں، پالے ہوئے ہیں، ان سے نادانی نہیں ہوگی۔ اور شعر یہ ہے کہ منور میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوں گی، منور میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوں گی، یہ دنیا یوں ہی اس پاگل کی دیوانی ہے، یہ دنیا یوں ہی اس پاگل کی دیوانی، یہ دنیا یوں ہی اس پاگل کی دیوانی ہے۔ بدل یہ ہے کہ آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں، عالیہ علم عالیہ ذہن میں بدل پڑا، آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں، اس سے پہلے کے تعلق میں دراریں آ جائیں۔ آ کہیں ملتے ہیں ہم، آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں، پہلے کے تعلق میں دراریں آ جائیں۔ اور یہ جو خودداری کا تشریف رکھے ہیں، دونوں کو مزہ نہیں آتا، آپ کو بھی تکلیف ہو رہا، مجھے بھی، آپ آپ کہیں ملتے ہیں ہم، تو چاہتا ہوں یہ وجہ سے مل آ رہی ہے، آپ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں، اس سے پہلے کے تعلق میں دراریں آ جائیں،
یہ جو خودداری کا میلا کا انگوچھا ہے میرا، یہ جو خودداری کا میلا کا انگوچھا ہے میرا، میں اگر بیچ دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں۔ یہ جو خودداری کا میلا کا انگوچھا ہے میرا، میں اگر بیچ دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں۔ یہ جو خودداری کا میلا کا انگوچھا ہے میرا، میں اگر بیچ دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں۔ ترپراری شیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شیر آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے، دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے، یا تعلق ہو تو ایسا جو پکاریں آ جائیں۔ کیا زبان ہے بابا؟ دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے، یا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں۔ کیا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں۔ شعر یہ ہے کہ زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی مہلت دے دے، زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی مہلت دے دے، ایک کمدرد کا احسان اتاریں آ جائیں۔ زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی مہلت دے دے، ایک کمدرد کا احسان اتاریں آ جائیں۔ اور شعر یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں، یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں، تم ٹھہر جانا جو رستے میں مزاریں آ جائیں، تم ٹھہر جانا جو رستے میں، یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں، تم ٹھہر جانا جو رستے میں مزاریں آ جائیں۔ ہائے کیا لوگ تھے ہر شام دعا کرتے تھے، ہائے کیا لوگ تھے ہر شام دعا کرتے تھے، لوٹ کر سارے پرندوں کی قطاریں آ جائیں، لوٹ کر سارے پرندوں کی قطاریں۔ شعر اور جائے بدل مجھے اور یاد آئی کچھ شعر، 3 شعر تو ایسے جیسے ہیں، اور یہ آخری شعر جو ہمارے بیٹے جیسے چھوٹے بھائیوں کے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر ہے، خاص طور سے میں ان سے شیئر کروں گا آج کی رات اور زندگی کی ہر رات کے لیے۔ شعر یہ ہے کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے، ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے، ہم کو دنیا میں بسا رکھا ہے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے، یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے۔ اور شعر آخر یہ ہے جو میں اپنے بچوں سے چھوٹے بھائیوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے۔ اپنے بیٹے سے میں نے یہی شعر میں نے بھی 7-8 مہینے پہلے کہا تھا، سب سے پہلے اس کے کان میں نے سنایا اور ہم دونوں روتے رہے، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے، اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے، اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے۔ اور آخر میں غزل کے 3-4 چیز اور مطلب ٹھیک ہے، ہر طریقے سے میں ترپراری صاحب کہنا نہیں مانیں گے تو اسی پورا غائب ہی ہو جائے گا۔ جب جوانی میں رسک نہیں لیا تو بڑھاپے میں اب کیا رسک ہے؟ جوانی میں تو مجھے جوانی میں صرف نرسیں اچھی لگتی تھیں، بڑھاپے میں اب صرف ڈاکٹر اچھے لگتے مجھے
मैं टीवी जा रहा था, मैंने एक बदल शरीफ के 5 बहुत से शेर 5-6 शेर थे, किताब लिखी चली महाजरनामा, बहुत मशहूर है बहुत। तो ये जो पाकिस्तान में गए थे वहाँ एक साहब ने मुझसे कहा इतना पैसे ले लीजिए, इतने ले लीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा कि हमारे भाई हैं, जब तक थे अभी भी हैं, हमारी बोली लगा रहे हैं। मैंने एतराज़ किया, मैंने कहा यार हम लोग पड़ोसी भी हैं, दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे 62 बरस 60 बरस पहले ऐसे ही सब कहानियाँ सुना के सब मेरा खानदान वहाँ चला गया। मेरा समझिए कि मेरे खानदान का 90% वहीं हिस्सा है। इवन 500-600 बरस की तारीख हमारे रायबरेली में कब्र में हमारी महफूज है। सिर्फ उसमें हमारे दादी और दादा की खबर नहीं है कि वो फूफी हमारी फूफियों बीच में दादी हुई और दादा भी चले गए। तो मैं सोचता हूँ कि कभी दुनिया में अगर मुझे अल्लाह इतनी ताकत दे दे तो मैं वहाँ से दादा और दादी की खबरें ले आकर के रायबरेली में उनको तरकीब हमारी खराब हो गई है 500-600 बरस की, वो ठीक हो जाए। इसलिए बहरहाल महाजिर हैं मगर हमें दुनिया छोड़ आए, महाजिर हैं मगर हमें दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। महाजिर हैं मगर हमें दुनिया छोड़ आए, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं, कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। शक्कर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, शक्कर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए, कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मजहब, इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मजहब, इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए हैं। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहां से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहां से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। वो हैरत से हमें सकता रहा, कुछ देर फिर बोला, वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ा है। अभी हम सोच में गुम थे कि उससे क्या कहा जाए। हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए, हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए। वो बैठक, हाँ वही बैठक, अरे हाँ हाँ वही बैठक, वो बैठक, हाँ वही बैठक, अरे हाँ हाँ वही बैठक, वही तो जल्दबाजी में वो कहा छोड़ आए। वो बैठक, हाँ वही बैठक, वो बैठक, हाँ वही बैठक, अरे हाँ वही तो जल्दबाजी में वो कहा छोड़ आए हैं। किसी नक्काश के दस्ते हुनर ने फूल टांके थे, वो का क्या मुरादाबाद सारा छोड़ आए, वो का क्या मुरादाबाद, वो का क्या मुरादाबाद सारा छोड़ आए हैं। जो पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, जो पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वही हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए, वही हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए, वही हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था, मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था। मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए, मदद मौला हुसैनाबाद रोता, मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए हैं। वो लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से मुंह तकना, वो लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से मुंह तकना। मुजफ्फरपुर हम तुझको अकेला छोड़ आए, मुजफ्फरपुर हम तुझको अकेला छोड़ आए हैं। कितना छोटा सा है पाकिस्तान। हमारे मुल्क में एक शहर है बहुत छोटा सा, भदोही, जहाँ कारपेट बनती है। हम आप समझिएगा, देखिएगा अधूरा छोड़ आए हैं। बिछा देते यहाँ पर तो जमीन ढूंढे नहीं, बिछा देते यहाँ पर तो जमीन ढूंढे नहीं मिलती। भदोही में जो कालीनों का टीला छोड़ा है,
یہاں پر تو زمین ہدوئی میں جو قالینوں کا ٹیلا چھوڑائے ہیں، یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے، یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں، یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں۔ بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی، وہی جھولے میں ہم جس کو امرتا چھوڑائے، وہی جھولے میں ہم جس کو بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی، وہی جھولے میں ہم جس کو امرتا چھوڑائے ہیں۔ ہماری اہلیہ تو آ گئی، ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا ہماری اہلیہ تو سونا چھوڑائے ہیں، کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں۔ تو ہم سے چاند اتنی بے رخی سے بات کرتا ہے، تو ہم سے چاند اتنی بے رخی سے بات کرتا ہے، ہم اپنی جھیل میں ایک چاند اترا چھوڑ آئے ہیں، ہم اپنی جھیل میں ایک چاند اترا چھوڑ آئے ہیں۔ یہ 2 کمروں کا گھر اور یہ گزرتی زندگی اپنی، وہاں اتنا بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ آئے ہیں، یہ 2 کمروں کا گھر اور یہ گزرتی زندگی اپنی، وہاں اتنا بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ آئے ہیں۔ ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری تو خود ہم کو بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے ہیں، ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری تو خود ہم کو بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے ہیں۔ کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی، وقت دیکھیے گا، کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی، کسی کی اون کی پیلی میں پھندا چھوڑ آئے ہیں، کسی کی اون کی پیلی میں پھندا چھوڑ آئے ہیں۔ وہ خط جس پر تیرے ہونٹوں نے اپنا نام لکھا تھا، وہ خط جس پر تیرے ہونٹوں نے اپنا نام لکھا تھا، تیرے کاڑھے ہوئے تکیے پہ رکھا چھوڑ آئے ہیں، تیرے کاڑھے ہوئے تکیے پہ رکھا چھوڑ آئے ہیں۔ اب پھر دیکھیں آپ اہلین بیٹھے پھر دیکھیں، گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا، گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا، ہمیں چہرے میں اپنا ناک نقشہ چھوڑ آئے، گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا، ہمیں چہرے میں اپنا ناک نقشہ چھوڑ آئے ہیں۔ ادھر کا کوئی مل جائے ادھر تو ہم یہی پوچھیں، ہم آنکھیں چھوڑ آئے ہیں کہ چشمہ چھوڑ آئے ہیں، ادھر کا کوئی مل جائے تو ہم یہی پوچھیں، ہم آنکھیں چھوڑ آئے ہیں کہ چشمہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور شعر آخری یہ ہے، شعر یہ سوالیہ نشان ہے 2 شعر پر، کہ یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے، یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے، مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے، مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے، یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے، مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے ہیں۔ شعر آخری یہ ہے کہ رعایا تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا، رعایا تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا، جو حاکم تھے تو کیوں اپنی رعایا چھوڑا ہے، جو حاکم تھے تو کیوں اپنی رعایا چھوڑا ہے، حاضر ہیں مگر ہمیں پورا چھوڑا ہے، تمہارے پاس جتنا ہے اتنا چھوڑا۔ میں نے یہ دیکھا کہ تصور میں بیٹھے
بیٹھے ہوئے شخصیتیں جو تشریف رکھتی ہیں